إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في موضع آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اساتذہ کرام، سامعین اعظام، قابل احترام طالبات اور میرے دینی ملی بھائیوں، یہ حقیقت ہے اور یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان زوال و انحطاط کے شکار ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں ہر سطح پر، چاہے دینی ہو، تعلیمی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو یا اقتصادی، وہ ہر طرح سے پستی سے دوچار ہیں. حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے اور یہ بھی سچائی ہے کہ ہمارا ماضی نہایت ہی شاندار رہا ہے، نہایت ہی تابناک اور روشن رہا ہے. عہد رسالت ہو یا خلافت راشدہ، بنو امیہ کا دور حکومت ہو یا بنو عباس کا دور حکومت، چہار دانگ عالم میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ پہنچا. ایک وقت تھا جب عباسی خلیفہ ہارون رشید نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امطری حیث شئتی یأتیک خراجک. اے بادل، تجھے جہاں برسنا ہے برس، لیکن تیرا ٹیکس مجھ تک ہی پہنچے گا. مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کی حکومت و سلطنت اسی پر بس نہ تھی، بلکہ خلافت عثمانیہ بھی قائم ہوئی. یہ خلافت عثمانیہ دنیا کے بڑے خطے پر قائم تھی. دنیا کے 3 بر اعظم، ایشیا، یورپ اور افریقہ، جرمنی، فرانس، بلغاریہ، مصر، شام، فلسطین، عرب اور دیگر علاقوں پر یہ حکومت مشتمل تھی. لیکن تقریباً 600 سال حکومت کے بعد اس کو زوال آ گیا.
اس کے بعد اندلس کے اندر جو موجودہ اسپین ہے، ہسپانیہ ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی شاندار حکومت قائم ہوئی، جہاں غرناطہ اور قرطبہ علم و فن کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ قرطبہ کی جامع مسجد دنیا کی سب سے عظیم ترین مسجد شمار کی جاتی تھی، وہاں علم کے بے شمار مراکز قائم تھے۔ یہاں بھی تقریباً 800 سال حکومت کے بعد زوال آ گیا۔ آخری سلطان ابو عبداللہ کو جب اندلس سے چلے جانے کے لیے، جلا وطن ہونے کے لیے کہہ دیا گیا، تو وہ قصر الحمراء کی بلند دیوار پر کھڑے ہو کر کے آخری بار غرناطہ کے میناروں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس وقت ان کی ماں عائشہ، جو ایک بہادر خاتون کی علامت سمجھی جاتی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے ابو عبداللہ کو کوسنے لگی، ان پر لعنت بھیجنے لگی، اور تاریخی جملہ کہا کہ جس سلطنت کا دفاع تم نے مردوں کی طرح نہ کر سکے، اس پر عورتوں کی طرح رو کیوں رہے ہو۔ آخر کار یہ عالی شان اور ذیشان حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے متحدہ ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ہماری تقریباً 800 سال حکومت رہی، لیکن یہاں بھی زوال آ گیا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد 1858 عیسوی میں انگریز نے آخری سلطان بہادر شاہ ظفر کو رنگون، جو موجودہ میانمار ہے، وہاں جلا وطن کر دیا، وہاں بھیج دیا۔ وہاں 4 سال انہوں نے بے بسی کی زندگی گزاری، لاچاری کی زندگی گزاری اور مجبوری کی زندگی گزاری، اور ایسی حالت ہو گئی، 800 سال حکومت کا ایسا انجام ہوا کہ آخری سلطان کو اپنے ملک ہندوستان کے اندر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ اسی موقع سے انہوں نے دردناک اور تاریخی نظم کہی تھی کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ برادران اسلام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سلطنتوں کو، ہماری حکومتوں کو زوال کیوں آیا؟ مسلمانوں کی عزت و شوکت ذلت میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ محققین نے، مورخین نے، تجزیہ نگار نے اور دیگر تاریخ دانوں نے توضیحات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بنیادی طور پر وجہ نکل کر کے سامنے آئی وہ یہ کہ مسلمان اپنے دور سے غافل ہو گئے۔ مسلمان تحقیق و علم سے، علم اور ہنر سے دور ہو گئے، ان کے اندر سے حرکت و نشاط ختم ہو گیا، ان کے اندر محنت و عمل کی جگہ، حرکت و نشاط کی جگہ راحت طلبی اور آرام پسندی، تنگ آسانی آ گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری شوکتیں، ساری طاقتیں اور ساری سلطنتیں ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی، اور اب وہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں اپنے چند اشعار کے ذریعے سے اسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی، تم مسلمان ہو، تم کو اسلاف سے یہ نسبت روحانی ہے۔ میرے دینی ملی بھائیوں، مسلمانوں کے اندر خصوصاً نوجوان طبقہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو گیا۔ نوجوانوں کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو گئی، ان کے اندر جو حوصلہ ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، جو لگن اور طرف ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی۔
ان کے اندر ہر طرح کی کاہلی آ گئی، بے روی آ گئی اور بیکاری آ گئی۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان قوموں میں انقلاب آیا، وہ قومیں دنیا کے اسٹیج پر چھا گئی، وہ قومیں زندہ جاوید ہو گئی جن کے نوجوان مصروف عمل رہے، جن کے نوجوان محنت اور مشقت سے وابستہ رہے، جن کے نوجوان ہر طرح سے اپنے مشن پر گامزن رہے، اور جن کے نوجوانوں کے اندر کوئی سستی نہیں آئی، کوئی کاہلی نہیں آئی اور کسی طرح کی سرد مہری نہیں پیدا ہوئی۔ تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ وہ قومیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی اور ان کا نام دنیا کے نقشے سے مٹ گیا، جن کے نوجوان سست پڑ گئے، جن کے نوجوانوں کے اندر کاہلی پیدا ہو گئی اور جن کے نوجوانوں کے اندر سے محنت اور عمل کا جذبہ ختم ہو گیا، حرکت و نشاط ختم ہو گیا۔ اگر ہم ہندوستانی مسلمانوں کی بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں، ہندوستانی نوجوان کی بات کریں، تو حالت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری حالت افسوسناک حد تک خطرناک ہو گئی ہے۔ ہمارے مسلم نوجوان گلی کوچے کے مکی بن گئے ہیں، ہمارے ہندوستان کے نوجوان چوک اور چوراہے کے سیاح بن گئے ہیں۔ ان کی راتیں، ان کے دن، ان کی صبح، ان کی شام، ان کے شب و روز یوں ہی ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ نوجوان انقلابی طبقہ ہے، نوجوان کا وجود قوموں کی حیات ہے۔ سماج اور معاشرہ، قوم و ملت کے عروج و انحصار کا، عروج و ارتقاء کا انحصار نوجوانوں پر ہے۔ نوجوان اگر بن گئے، آباد ہو گئے، تو قومیں بھی آباد ہو گئی، سنور گئی۔ نوجوان برباد ہو گئے تو قومیں بھی برباد ہو گئی اور تباہ ہو گئی۔ اسی وجہ سے، نوجوانوں کی اسی اہمیت کی وجہ سے، نوجوانوں کے اسی بنیادی اور تاریخی کردار کی وجہ سے اسلام نے ان کی عظمت پر، ان کی فضیلت پر بڑا زور دیا ہے اور ان کے کردار پر بڑا زور دیا ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت پر بڑا زور دیا ہے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے سنوارنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں، رہنمائی میں اضافہ فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کی دعوت اور تبلیغ کو دیکھیں اور آپ کے اسوہ کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ آپ کی کوششوں کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں پہ گزرتا تھا، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر یہ نوجوان نیک رہیں، صالح رہیں اور معمار بن کر کے رہے تو امت مسلمہ کا بال بیکا کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے، امت مسلمہ کو زبان نہیں آ سکتا ہے، مسلمان کبھی حیران اور پریشان نہیں ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کو کبھی پستی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تعریف کی اور ان کی فضیلت کرتے ہوئے فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس نے اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو، اپنی محنت کو اور اپنے شب و روز کو اللہ تعالیٰ کی بات میں گزارے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے، موقع بموقع نوجوانوں کی تعریف کیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے اور نوجوانوں کو مستقبل کی تعمیر کے لیے تیار کرتے تھے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو، لیاقتوں کو نکھارتے تھے اور ہر طرح سے نوجوانوں کے لیے آپ اپنی محنتیں صرف کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال سے کم کے نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کا امیر بنایا، اس لشکر کا امیر بنایا جس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، کبار صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کا حصہ تھے۔ اس کے باوجود بھی 20 سال سے کم نوجوان کو اللہ کے رسول نے سپہ سالار بنایا، یہ جان کر کے کہ یہ نوجوان اگر ہر اعتبار سے نیک رہیں گے اور اگر ان کے اندر حوصلہ رہے گا تو تاریخ کا
غرق پلٹ سکتے ہیں اور انقلاب لا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ نوجوانوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اور اس کتاب کا علم عطا فرما اور حساب کا علم عطا فرما، انہیں عذاب سے محفوظ رکھ لے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا کی اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے بار الہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قرآن کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے نمونے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پہ خصوصی توجہ دی ہے، آپ نے ان پہ بڑا زور دیا ہے۔ آج اسی نوجوان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے کردار کی سمجھنے کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کروڑوں لاکھوں نوجوانوں میں خاص ہیں، آپ وہ نوجوان ہیں جو طالبان علوم نبوت ہیں۔ خالق کائنات نے آپ کو ربانی پیغام اور نبوی مشن کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ انبیاء کے جانشین ہیں، وارثین ہیں، آپ دنیا انسانیت میں سب سے ممتاز ترین گروہ ہیں، آپ سب سے افضل و اشرف طبقہ ہیں، آپ کے مقام کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ راہ جنت کے مسافر ہیں۔ آپ کے لیے ساکنین آسمان فرشتے آپ کی تکریم میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے استقبال کے لیے قربان ہے۔ ہم تمام کے اسوہ نمونہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم لاستغفر له من في السماوات والارض حتى الحيتان في جوف الماء، رواه ابو داؤد۔ اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ ہمارے نوجوان، آپ طالبان علوم نبوت نوجوان اور شباب افق عالم پر مہتاب و آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ یہ مقام عالی اور یہ رتبہ ذیشان سب کے حصے میں نہیں آتا ہے، سب کے نصیب میں نہیں آتا ہے۔ یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار روشن کہاں۔ یہ مقام یوں ہی آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ اس مقام پر فائز ہونے کے لیے اور زندگی کی حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو شاہراہ عظیمت پر، شاہراہ استقامت پر چلنا ہوگا، راہ محنت و مشقت کا مسافر بننا پڑے گا۔ آپ کو جافشانی، جفا کشی اور جانسوزی کے ساتھ ساتھ محنت و مشقت سے گزرنا ہوگا، تبھی جا کر کے حقیقی کامیابی ملے گی اور آپ اس عالی مقام پر فائز ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ چند امور کو انجام دے دیا، چند چیزوں کو انجام دے دیا، چند نسخوں پہ عمل کیا، کامیابی مل گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے۔ کامیابی کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاؤں میں کانٹے بھی چبھیں گے، آپ کے قدم لڑکھڑائیں گے بھی، قدم میں ففولے بھی پڑیں گے، بدن تھکے گا بھی، من بھی اکتا جائے گا اور ہر طرح سے پریشان ہو جائیں گے، لیکن اپنے مشن کو پانے کے لیے، اپنے ہدف، ٹارگٹ اور لکش کو پانے کے لیے کسی بھی رکاوٹ سے ڈرنا نہیں ہے، کسی بھی آزمائش سے خوف نہیں کھانا ہے، بلکہ ثبات قدمی کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ اور عزم و ہمت کے پہاڑ بن کر کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کوئی آرام و راحت کی جگہ نہیں ہے اور کوئی لگژری لائف نہیں ہے۔ مصطفیٰ زیدی شاعر کہتے ہیں انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیے، اس امت کے جو علماء رہے ہیں، صلحاء رہے ہیں اور عبقری شخصیات رہی ہیں، انہوں نے کیسے علم و ہنر کے بڑے مقام تک پہنچے،
وہ کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کیے اور کس طریقے سے دنیا میں بلندیاں حاصل کی، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیے، مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ وہ دن بھر رات بھر پڑھا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، ایک رات میں کئی جلدیں کتابوں کا مطالعہ کر لیا کرتے تھے، کئی جلد کتابیں لکھ لیا کرتے تھے، اور وہ تھوڑی سی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ محنت و مشقت کا وہ اپنے آپ کو عادی بنا چکے تھے۔ اسلاف میں سے بعض لوگوں سے پوچھا گیا بما ادرکت العلم، آپ نے علم کیسے حاصل کیا، آپ نے اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا بالمصباح الی الصباح، راتوں کو چراغ جلا کر کے بیدار رہ کر کے صبح تک پڑھنے کے بعد یہ علم حاصل ہوا ہے، یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ پھر کسی عالم سے پوچھا گیا کہ بما ادرکت العلم، کیسے آپ نے یہ مقام اور علم حاصل کیا؟ تو کہا بالسفر والسحر والبکور فی السحر، کہ سفر کے ذریعے سے راتوں کو جاگ کر کے اور صبح سویرے بیدار ہو کر کے یہ مقام حاصل ہوا ہے اور یہ علم حاصل ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اپنی زندگی میں جد و جہد کو لازم پکڑیے، جد و جہد کو مکمل طریقے سے اپنائیے۔ یہ دونوں جو لفظ ہے جد و جہد بڑے جامع اور معنی خیز الفاظ ہیں۔ جدن کا معنی سنجیدگی، متانت، یہ لفظ ہدف اور مقصد کی تعین پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کا کیا ہدف ہے، آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا نصب العین کیا ہے، اس پر یہ جدن کا لفظ دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا جدن کو سمجھیے، اپنے ہدف کی تعین کیجئے، اپنے مقصد کو واضح کیجئے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے جہدن یا جہدن یا اجتہاد، یہ لفظ محنت و مشقت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو زندگی میں محنت کرنی ہے، مشقت سے کام لینا ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے، اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، اور ہر طرح کی سستی و کاہلی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ سستی اور یہ کاہلی شیطان کا حصہ ہے۔ انسان خاص طور سے نوجوان اور ان میں بھی خاص طور سے طلبۃ العلم کے لیے، آپ تمام طالبان علوم نبوت کے لیے یہ مہلک ہیں اور تباہ کن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اللہ کے رسول ہمیشہ پناہ مانگتے کہ اے اللہ ہم سستی سے، ہم لاچاری سے، ہم غم سے اور حزن سے پناہ مانگتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے اندر سستی آ گئی، اگر آپ کے اندر کاہلی آ گئی، اور اگر آپ نے محنت و مشقت کا راستہ چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو آرام طلب بنا لیا، راحت پسند بنا لیا، تو زندگی میں کبھی عزت نہیں مل سکتی ہے، کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اور کوئی بڑا سے بڑا کام آپ کبھی نہیں کر سکتے، اور کسی طرح کی خوشی اور سکون آپ کو نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ آپ شیطان کے راستے پر ہیں، آپ شیطان کے وسوسے کے شکار ہو گئے ہیں، شیطان کے آپ ہر طرح کے راستے پر چل کر کے آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ ہر طرح سے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور محنت و مشقت کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو بنائیے، سنواریے، اور آگے کے لیے آپ تیار کیجئے۔ یہ محنت اور مشقت اتنی ضروری ہے کہ آدمی کسی بھی طور پر اس کے بغیر کوئی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی اور چھوٹا سے چھوٹا مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی کے اندر اگر محنت اور مشقت کی جگہ سستی آ گئی تو آدمی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور کہیں اس کو کوئی مقام نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے اور دیوانگی کی حد تک محنت کیجئے۔ محنت میں اپنے ہدف کے حصول میں دیوانہ بن جائیے، آپ مجنون بن جائیے، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کیجئے۔ آپ اپنے دن کو، اپنی رات کو، اپنی صبح کو، اپنی شام کو لگا دیجئے، اور آپ کی نگاہ اور آپ کی منزل اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ یہ واہیات و خرافات جن میں ہمارے طلبہ آج مبتلا ہیں، زندگی تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں،
جو بھی فتنے ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے گانے ہو، چاہے فلم ہو، چاہے گھومنا پھرنا ہو، یا لایعنی چیزوں میں وقت کو برباد کرنا ہو، یہ ہماری کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ واہیات چیزیں ہمارا مقصد کبھی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا یہ مقصد نہیں ہو سکتی ہے، ہماری خوشی نہیں ہو سکتی، ہمارا سکون نہیں ہو سکتی، اور ہمارا قرار نہیں ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے آپ جیسے نوجوانوں کو آپ کی حیثیت کے ساتھ دلاتے ہوئے فرمایا اور کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال نے تو کہا کہ یہ قصر سلطانی، یہ بادشاہوں کے محلات آپ کا مقصد نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس عالیشان گھر ہو، بنگلہ ہو، بہترین زندگی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کہتا ہے کہ آپ نوجوان ہیں، آپ شباب ہیں، آپ کا یہ مقصد بلڈنگ اور یہ عالیشان عمارت، محل اور قصر سلطانی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر تو حوصلہ ہونا چاہیے، آپ تو شاہین ہیں، آپ کو تو بسیرا پہاڑوں پر کرنا چاہیے۔ آپ راتوں کو اپنے آپ کو بیدار کر کے علم اور ہنر کے مالک بنائیے، اور ہر طرح کی محنت اور مشقت کا مظاہرہ کر کے آپ قوم کے لیڈر بنیے، قوم کی معمار بنیے، اپنے ملک کی قیادت کیجیے، آپ قوموں سماج کی خدمت کیجیے، اور ہر طرح سے آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور آپ سماج اور معاشرہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ مصلح بن کر کے پیش کیجیے۔ شاعر کہتا ہے جوانوں صدائے آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا، وہ شبنم کا سکو ہو یا پروانے کی بیتابی، اگر اڑنے کی دھن ہوگی تو ہوں گے بالوں پر پیدا۔ اب اس کے بعد میں چند اشعار پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ندا فاضلی نے کہا یہ آپ کے لیے میری طرف سے التجا ہے، روشنی ہے اور نصیحت ہے۔ دنیا میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں اور بہت سارے پتھر ملیں گے، انہی حالات میں رہ کر کے اور اسی دنیا میں رہ کر کے اور اسی عصر حاضر میں زندگی گزار کر کے اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے اور کامیاب بنانا ہے۔ الگ سے کوئی زندگی نہیں ملنے والی، الگ سے کوئی زمانہ نہیں ملنے والا ہے، الگ سے کوئی نئے حالات نہیں ملنے والے ہیں۔ اسی پرفتن دور میں اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اور الگ سے آپ کے لیے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کوئی انتظام نہیں کرے گا۔ تو ندا فاضلی کہتے ہیں کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو۔